استخارہ کرنے کا آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ اس استخارہ کو آپ 5 سے 7 منٹ کے اندر اپنے گھر بیٹھے کر سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ۔ ہر جائز کام کے لیے استخارہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جائز کام سے مراد آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو معلوم کرنا ہے کہ میں جہاں شادی کر رہا ہوں کیا یہ میرے لیے مناسب رشتہ ہے، کیا میرے لیے کوئی اس میں نقصان تو نہیں ہے، اگر اس میں نقصان آئے تو میں اس سے بچ جاؤں، تو اس پر بھی آپ استخارہ کر سکتے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے دل کو اطمینان مل جائے گا کہ آپ اس رشتہ میں آپ کے لیے خیر ہے یا آپ کے لیے بہتری نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جائز کام جیسے کوئی نوکری کرنے کے لیے یا ملازمت ڈھونڈنے کے لیے، اور اسی طرح اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں یا کوئی ایسا کام اٹکا ہوا ہے جس پر آپ کو تسلی نہیں ہو رہی، تشفی نہیں ہو رہی، آپ کے دل کا اطمینان نہیں ہو رہا اور آپ تسلی کرنا چاہتے ہیں، اطمینان کرنا چاہتے ہیں، تو آپ استخارہ ضرور کریں۔ اور یہ سنت عمل ہے، اس استخارہ کو کر کے اللہ رب العزت کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ جب بندہ کسی کام کے لیے کوئی استخارہ کرتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے دل کا اطمینان ہوتا ہے اس کی طرف اللہ رب العزت کی مدد و نصرت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی کسی کام کے لیے استخارہ کر لیتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کوئی بھی کام کرتے تو ہمیں استخارہ کرنے کی اس طرح تلقین فرماتے جیسے ہمیں قرآن پاک کی کوئی صورت سکھا رہے ہوں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کرنے پر زور دیا کرتے تھے، تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ استخارہ خود کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی سے کرایا جاتا ہے، بلکہ جس بندے کا بھی کام ہو بہتر عمل یہی ہے کہ وہ بندہ خود استخارہ کرے، اس کا خود اہتمام کرے۔ اور آج کل اسی طرح آن لائن استخارہ کرنے کا بہت بڑا بزنس سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ عام ہے، اور لوگ انہی پر عمل کرتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ بلکہ آپ خود استخارہ کریں، جو فیصلہ بھی آپ کے حق میں آئے گا۔ اور آپ کو میں آج ایک ایسا آسان استخارہ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ خود کسی مشقت کے بغیر، کسی مجاہدے کے بغیر آپ خود معلوم کر سکتے ہیں، استخارہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ استخارہ کیسے کیا جاتا ہے، اور آپ کو معلوم کیسے ہوگا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہم نے استخارہ کیا ہے، کہ آپ کو کوئی خواب آئے گا یا کوئی ایسی نشانی ہوگی یا اس طرح کی کون سی کوئی ایسی علامت ظاہر ہوگی جس سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ مجھے استخارہ کرنے سے اس کا علم ہوا ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ استخارہ کرنے کا طریقہ توجہ کے ساتھ سن لیجئے، معلوم کر لیجئے کہ استخارہ کرنے سے پہلے آپ دن کو کر رہے ہیں یا رات کو کر رہے ہیں۔ اور استخارہ کرنے سے یہ بھی کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ استخارہ کرتے ہوئے سونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور کچھ کہتے ہیں کہ دل کا اطمینان ہوتا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سامعین کرام، استخارہ کرنے سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے مصلی بچھا لینا ہے، چاہے گھر میں ہے چاہے مسجد میں ہو۔ مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے 2 رکعت نماز نفل بنیت استخارہ کی ادا کرنی ہے۔ اب ان 2 رکعت کی نیت کیسے کرنی ہے؟ سامعین کرام، نیت دل کے ارادہ کا نام ہے۔ اگر آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں استخارہ کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں تو بھی کافی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو یہ مستحب عمل ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ زبان سے کہنے کے لیے یہ نیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل استخارہ، بس یہ کافی ہے۔ منہ قبلہ کی طرف، اللہ اکبر، آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اور ٹھیک اسی طرح یہ 2 رکعت نفل ادا کرنی ہے جیسے عام نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ آپ نے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنی ہے، پھر تعوذ پڑھنا ہے، تسمیہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے ساتھ بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد کوئی سورت جو آپ کو آتی ہے ملانی ہے، اور اسی طرح آپ نے رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد اور کوئی جو سورت آپ کو آتی ہے وہ ملانی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے رکوع، سجدہ اور آخری التحیات جس طرح آپ نمازوں میں ادا کرتے ہیں، فرض نمازوں میں، اسی طرح آپ نے دائیں بائیں سلام پھیر لینا ہے۔ پھر سلام پھیر کر آپ نے مصلی پر اسی جگہ بیٹھ جانا ہے۔ اب میں دعا پڑھ رہا ہوں، وہ آپ کو اسکرین پر بھی
نظر آئے گی، آپ دیکھ لیجئے گا، میں اس کو پڑھ بھی لیتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر تعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، اب هذا الامر آپ کو سبز رنگ کا لفظ نظر آ رہا ہے، اس لفظ پر آپ نے ٹھہر جانا ہے، اس لفظ کو پڑھ کے آپ نے ٹھہر جانا ہے اور یہاں پر اپنے ذہن میں یکسوئی کے ساتھ اس فعل کو، اس کام کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس کے لیے دعائے خیر کرنی ہے، اللہ سے یہ مشورہ طلب کرنا ہے کہ اللہ میں فلاں کام کر رہا ہوں، اس کام میں میرے لیے خیر ہے تو آسانیاں پیدا فرما، اپنی مدد و نصرت شامل حال فرما، اگر یہ کام میرے لیے خیر نہیں بلکہ یہ شر کا ذریعہ بنے گا، یہ اس میں شر ہے، یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، تو یا اللہ میرے دل کو اس کام سے موڑ دے، بس یہ نیت اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آگے شروع کرنا ہے، ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، اب یہاں پر بھی آپ نے ویسے ہی ٹھہر جانا ہے اور اسی طرح جیسے میں نے پہلے بتایا ہے ویسی نیت اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر کر لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آگے شروع کرنا ہے، شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ اب ترجمہ سن لیجئے، دعا میں نے تلاوت کر لی ہے، بالکل اسی طرح آپ نے پڑھنی ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا مطالبہ کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ساتھ قوت کا مطالبہ کرتا ہوں، اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے تو طاقت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور میرے لیے اس کو آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے، اور اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں برا ہے تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے مقدر میں بھلائی رکھ دے، جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے، یعنی اپنی رضا شامل کر دے۔ تو سامعین کرام آپ نے یہ استخارہ کر لینا ہے، اسی طرح آپ حدیث مبارکہ کا مصداق بھی بن جائیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندہ نے بھی استخارہ کر لیا وہ بندہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، اس کے کام میں اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، نامراد نہیں ہوتا۔ اگر جس کام کے لیے بھی استخارہ کیا ہے اس کام میں اس کے لیے خیر ہے، اس کے لیے بہتری ہے، تو اللہ رب العزت اس کی مدد و نصرت فرمائیں گے، اس بندے کے لیے اس کام کو آسان کر دیں گے، اور اگر اس بندے کے لیے وہ کام خیر کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے شر ہے تو اللہ رب العزت اس کام سے اس کے دل کو پھیر دیں گے اور اس کو راضی کر دیں گے، اس کے دل کو اطمینان ہوگا۔ یا آپ سوتے ہیں، آپ کو کوئی خواب کے اندر کوئی ایسی بشارت دی جاتی ہے، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ریڈ کلر دکھائی دیا ہے، بلیک کلر دکھائی دیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو بشارت دی گئی ہے، کوئی بندہ آ کر آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے لیے اس کام میں خیر ہے، اسی طرح کی کوئی خواب نظر آ سکتے ہیں، کوئی نشانی نظر آ سکتی ہے، تو آپ اس پر توکل کیجئے۔ جو چیز، جس طرح چیز کی طرف آپ کو اشارہ کر دیا گیا ہے، اگر آپ محسوس کرتے ہیں، آپ تسلی رکھتے ہیں تو آپ اسی پر عمل کیجئے، ورنہ جو آپ کے دل کا میلان ہے جس طرف، اگر کام کو کرنے میں میلان ہے
تو کرنا شروع کریں، اللہ کی رضا شامل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کے دل کا میلان پھر بھی نہیں ہو رہا تو اس کام کو چھوڑ دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کام میں آپ کے لیے خیر نہیں ہے، شر ہے، اگر آپ پھر بھی اس کام کو کرتے ہیں تو اس کام میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی، تو پھر بھی سمجھ لیجئے گا کہ جس کام میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اس کام میں بھی آپ کے لیے خیر نہیں ہے، اور اس کام سے رک جائیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس مسئلہ کی، اس بات کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔